اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ انسان کی تخلیق کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا مقاصد تھے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا اور تخلیق کیا، اور اس سلسلے میں 1 سے 4 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، اور اس میں تخلیق کے مقاصد اور مراحل جو ہے تخلیق کے، یہ دونوں چیزیں پہلے کافی حد تک بیان ہو چکی ہیں، قرآن مجید کی آیات سے ہی حوالے سے ہی بیان کیا گیا ہے، اور آج جو ہے وہ مزید کچھ اور آیات کا جو ہے وہ اس پہ غور کیا جائے گا، تجزیہ کیا جائے گا، اور خاص طور پہ اب جو دوسرا مقصد ہے، 2 مقاصد بیان کیے تھے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، اور دوسرا مقصد جو پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے انسان میں اچھائی اور برائی دونوں جو ہے وہ ودیت کی اوصاف، اور پھر اس کا قدرتی نتیجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر چاہتا تھا کہ اس امتحان میں ڈالے انسان کو، اور بہت سخت امتحان میں ڈالا، اور وہ بھی بتا دیا کہ امتحان میں کیوں ڈالا، وہ دونوں کو الگ الگ کرنا کہ کون میرے حکم کے مطابق میرے احکام کی اور میری تابعداری کرتے ہیں اور کون نافرمانی کرتے ہیں، تو دونوں کا انجام بھی بتا دیا، بدی بھی بتا دی کیا ہے، اچھائی برائی دونوں چیزیں بہت واضح کر کے بتا دی، اور پھر چائس انسان کو دیا کہ تو دیکھ لے، تو جو میرا سیدھا راستہ بتایا ہوا ہے اس پہ چلنا ہے یا شیطان کے راستے پہ چلنا ہے، تو پھر دونوں کا انجام جو ہے وہ پھر بھگتنا پڑے گا قیامت کے روز۔ تو یہ دونوں پہلے تو بتا دی ہیں یہ دونوں آیات، تو سورہ زاریات کی 56 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس وجہ سے مقصد کیا تھا تخلیق کا، تو وہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ زاریات کی 56 آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بہت مختصر اور بہت ہی واضح، یعنی سب سے بہترین آیت یا سب سے آبویس اور بڑا کلیئر مقصد، اور چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، تو بہت خوب ہے وہ یہ آیت، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ٹاپ آیت ہے اس لحاظ سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق کیا، کس وجہ سے، کیا مقاصد تھے۔ تو مقصد یہی تھا، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر محض اس غرض سے کہ میری عبادت کرے، یعنی صرف ایک ہی صرف مقصد کہ صرف میری ہی عبادت کرے، تو اسی لیے پیدا کیا۔ اب یہ اور دوسرا مقصد جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت شدید سخت امتحان میں ڈال دیا، اور ہر انسان کا امتحان ہوگا، کسی کا زیادہ کسی کا کم، اور مختلف طریقے سے امتحان ہوگا، ایک نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وہ سورہ بقرہ کی 155 آیت کہ کسی کو جو ہے وہ خوف سے آزمائے گا، کسی کو بھوک سے، ننگ سے، کسی کو نعمتیں چھین کے، کسی کو زیادہ نعمتیں دے کے، کسی کو اولاد چھین کے، کسی کو اولاد دے کے، کسی کو مختلف ایسے اور طریقے کو مصیبتیں، آزمائشیں، مصیبتیں اور جو ہے اس میں ڈال کے، مشکلات میں، پریشانیوں میں ڈال کے، اور اس کی تنگی، اور یہ ہے کہ جانوں کی بھی جو ہے اس پہ جانوں سے بھی جو ہے نا وہ آزمائے گا، مختلف بتایا اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ کیسے کیسے، کسی کو بیماری سے، کسی کو صحت زیادہ دے کے اس سے آزمائے گا۔ تو یہ مختلف انداز اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ انسان کو بہرحال جانچے گا، اور سخت جانچ جن کی ہوگی، سب سے پہلے تو انبیاء کو بہت سخت شدید سب سے زیادہ ان کی آزمائشیں پڑی، اس کے بعد جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہوں گے،
ان کی آزمائش بھی زیادہ ہی ہوگی، کیونکہ پھر اجر بھی تو ان کو زیادہ لینا ہے، تو اجر کیسے زیادہ ملے گا ان کو؟ ان کا مرتبہ رتبہ تبھی بڑھے گا کہ آزمائش بھی سخت ہو، اور سخت آزمائش میں پھر وہ صبر کے ساتھ اس کو جو ہے نا برداشت کریں، خوش دلی سے برداشت کریں، جو بھی آزمائش ہے اس پہ پورے اتر۔ تو یہ جو آیت ہے دوسری آزمائش والی، وہ سورہ ملک کی 2 آیت ہے۔ یہ دونوں آیات ٹاپ آیات ہیں، ایک تخلیق کے لحاظ سے اور ایک آزمائش کے لحاظ سے۔ یہ دونوں ٹاپ آیات ہیں قرآن مجید کی، صحیح سمجھے، کہ جن میں بہت تھوڑے الفاظ ہیں مگر بالکل بہت واضح مفہوم ہے۔ اور یہ 2 نمبر آیت ہے یہ سورہ ملک کی۔ بہرحال سورہ ملک جو شروع ہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ شروع یہاں سے کر دیا کہ بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، مملکت ہے، سارا نظام اور کائنات کا نظام اور انسانوں کی زندگی، موت اور رزق، ہر ایک چیز وہ بتا دیا کہ یہ ہر چیز، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدرت اسی کی ہے، وہی قادر ہے۔ تو یہ بتانے کے بعد پھر کہا کہ میں ہی قادر ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ بتا دیا، عبادت۔ تو عبادت جو ہے پھر کوئی کرے گا تو نہیں کرے گا، جو کرے گا تو اس کا کیا ہے کرنا ہے، تو جو نہیں کرے گا عبادت جیسے مطلوب ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، وہ یہاں بتا دیا کہ کیا مقصد ہے۔ یہ 2 نمبر آیت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ ہے زبردست بے انتہا معاف کرنے والا۔ بہت عظیم آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا وضاحت سے بتا دیا کہ دوسرا مقصد پیدائش کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پھر آزمائش کرنی آپ کی۔ اب ظاہر ہے کہ سب ایک جیسے تو نہیں ہو، جیسے اور بہت جگہوں پہ آتا ہے کہ نیکی بدی، نیک انسان بد ایک جیسے نہیں ہوگے، دونوں میں فرق ہوگا، اور آخرت میں دونوں کا حساب ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی یہی بتایا کہ موت بھی آئے گی اور زندگی کے بعد، اور پھر بھی دوبارہ بھی اٹھائے جاؤ گے، اور زندگی یہ جو ہے دنیا کی، اس میں آپ کے آزمائشیں آئیں گی، میں آزماؤں گا، میں جانچوں گا کہ کون اچھے ہیں، میرے احکام پہ چلتے ہیں، کون نہیں ہے، کون شیطان کی تابعداری کرتے ہیں، کون شیطان کو دوست بناتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اللہ بڑا زبردست ہے اور وہ بہت معاف بھی کرنے والا ہے۔ اگر کہیں کچھ کوتاہی گناہ کچھ ہوا توبہ کرو میرے سے، تو میں معافی کے لیے بھی میں جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ 2 بڑی عظیم آیات جو ہے اس کی دونوں جو مقاصد ہیں ان کے لیے۔ تو اس کے بعد یہ میں نے تمہید کچھ بتا دی، جو میں نے لکھا ہے وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر کوئی چیز میں نے مس کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں خیر اور شر دونوں اوصاف جمع کر دیے، تو قدرتی امر ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری کریں گے اور کچھ دوسرے نافرمانی کریں گے۔ تو آیت 2 سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت و حیات پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سب لوگوں کو مختلف اقسام کی آزمائشوں میں ڈال کر دونوں قسم کے لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ جو اس آزمائش میں کامیاب ہوں بوجہ ان کے اچھے اعمال کہ وہ دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب میں اضافہ اور اچھی زندگی کے حقدار ہوں گے، اور جب کہ نافرمانوں اور برے کام کرنے والوں کے لیے جو ہے نا وہ سزا ان کے لیے ہوگا، وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر کے نیکی کے راستے پر آئے تو اللہ گناہ بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ ملک کی 2 آیت جو ہے 2 نمبر، اس کی یہ تفسیر کہہ لیں، تشریح کہہ لیں۔ تو قرآن مجید میں مختلف لوگوں اور قوموں کی اللہ تعالیٰ نے جانچ اور آزمائش کی، اور ان کا متعدد آیات میں ذکر بھی فرمایا۔ بہت ضروری ہے کہ ان میں سے چند آیات
کا بغور مطالعہ کیا جائے اور جائزہ لیا جائے۔ ان میں بہت نبی اور پیغمبر بھی شامل ہیں جن کا بہت سخت امتحان لیا گیا اور ان کی ثابت قدمی پر انہیں آزمائش سے نکالا اور ان کے درجات میں اضافہ فرمایا۔ تو یہ جو ہے نا ایپیسوڈ 5 اب جو ہے اس میں فوکس ہے کہ یہ آزمائش کے جو آیات ہیں، 1 سے 4 تک فوکس تھا کہ جو پہلی ہے کہ تخلیق کے مقاصد جو تھے اس پہ تھا وہ زیادہ، اور عبادت پہ تھا وہ کہ عبادت کیا ہے۔ تو اس میں اب ان میں زیادہ فوکس ہوگا امتحان اور آزمائش اور ان قرآن کی جو آیات ہیں کہاں کہاں ہیں، کیسے آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو اب ان آیات کا جو ہے یہاں کچھ اس پہ غور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کی آزمائش کی اور کیسے کی۔ تو پہلی جو آیت ہے وہ سورہ الانعام کی ہے، آیت 165 آیت جو ہے بہت اہم ہے یہ اس کے لحاظ سے، آزمائش کے لحاظ سے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ، اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو زمین کا خلیفہ اور بلند کیا تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں، عطا کی اس نے تم کو بے شک تمہارا عطا کی ان نعمتیں عطا کی تاکہ تمہیں آزمائے۔ اچھا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہی ہے جس نے بنایا تم کو زمین کا خلیفہ اور بلند کیا تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں، تاکہ آزمائے تم کو ان نعمتوں سے یا ان نعمتوں کے بارے میں جو عطا کی اس نے تم کو، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بے شک وہی ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ کتنی 4-5 باتیں آ گئی اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا جو ہے انسان کو، اتنا اچھا مرتبہ، اتنا اچھا مقام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا نائب جو ہے وہ زمین پہ اس نے انسان کو جو ہے نا وہ تعین کیا، اور پھر بلند کیا اس نے بعض لوگوں کو دوسروں کے اوپر مرتبہ بلند کیا، اور وہ بنیاد ایک ہی ہے وہ تقوی، اور تاکہ پھر آزمائے، نعمتیں دے کے جو ہے وہ آزمائے گا، اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نعمتوں سے آزمائے گا یا مصیبتوں سے آزمائے یا یہ مختلف طریقوں سے آزمائے گا۔ تو تمہارا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور کون فرمانبردار ہیں۔ آزمائش تو ہوگی، تو آزمائش کے بعد پھر سزا بھی ہوگی۔ تیز کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخرت تک بھی ہو سکتا ہے، بہت انتظار بھی ہوگا، دنیا میں بھی سزا ہوگی۔ یہ اس سے یہی لگتا ہے کہ جو آزمائش کے بعد جو آزمائش کے کامیاب ہوگے ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو انعام دے گا، آخرت پہ بھی، اور جو ناکام نافرمان اور ان کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو سزا دے گا تاکہ وہ رجوع کر لیں، واپس آ جائیں سزا کو سمجھتے ہوئے اور سیدھے راستے پہ آ جائیں، تو وہ تو پھر معافی کے حقدار ہیں، جیسے آگے آ گیا کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ جو واپس آ جائیں گمراہی کے راستے سے، تو بدی کے راستے سے نیکی کے طرف پلٹ آئیں، تو وہ تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور رحم والا ہے، اور جو نہیں تو پھر ان کو دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی تو ہے ہی۔ اور بے شک وہی، یعنی کوئی شک نہیں، کوئی یقیناً اس میں بالکل شک نہیں کرنا کہ سزا لازمی ہوگی، اور سب ان کو بخش دے گا اللہ جو اپنے آپ کو بخشوانا چاہیں، یعنی سیدھے راستے پہ آ جائیں، توبہ کر لیں۔ تو یہ ہے بڑی عظیم آیت۔ تو اس کی تفسیر میں نے بتا دی، بہرحال جو لکھی ہے وہ بھی میں بہت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بسایا اور اسے اپنا نائب بنایا، انسانوں کو مختلف درجات میں تقسیم فرمایا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی حاکم، کوئی محکوم، کوئی مالک، کوئی غلام، رنگ و نسل میں مختلف اور قبائل مختلف اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ یہ اس لیے کہ امیر کو اس کی دولت سے آزمائے اور غریب کو اس کے صبر سے آزمائے۔
صحت مندوں کو آزمائے کہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں، بیماروں کو ان کے صبر سے آزمائے گا، اور حاکم کو انصاف و عدل سے آزمائے گا، محکوم قانون کا احترام اور لوگوں میں مزید فساد نہ کرنے پر ان کو آزمائے گا۔ اس طرح ہر طبقے کے انسان امتحان و آزمائش میں ہیں۔ بے شک اللہ باخبر ہے اور جلد حساب لے گا کہ کن کے اعمال اچھے تھے، تو وہ جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ بہت بخشنے والا ہے، یعنی اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بشرطے کہ کوئی اس کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات عموماً ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ دیکھیں یہاں بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں، یعنی شدید العقاب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو کہ نیکوکاروں کو جنت کی امید رہے اور جو بدکار ہیں ان کو دوزخ کے عذاب سے جو ہے وہ بچنے کے لیے ڈرایا جائے، جیسا کہ اور جگہ فرمایا سورہ اعراض میں کی 16 آیت میں بھی یہ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی فرمایا، تمہارا پروردگار باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا رب سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی معاف کرنے والا بھی ہے، عذاب کرنے والا دینے والا، جو معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے اور مسلسل جاری رکھتے ہیں اپنی روش، بری روش، گناہوں کی روش۔ اور سورہ الحجر آیت 49 میں بھی فرمایا کہ یہ جو اس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور بڑا مہربان ہوں۔ دونوں چیزیں وہاں بھی سورہ اعراض جو ہے اس میں بھی آیا، اور سورہ اعراض کی آیت یہ ہے 6 نمبر آیت، نہیں 16 نمبر آیت۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اور سورہ حجر کی آیت جو ہے 49 اس میں دونوں میں یہ ساتھ ساتھ آیا، اور یہ جو آیت میں نے 165 ہے اس میں بھی ایک ہی ساتھ دونوں آئے کہ اللہ تعالیٰ حساب بھی بڑا جلدی لینے والا ہے، مگر جو گناہ گار ہیں معافی مانگے تو بہت بخشنے والا بھی بہت ہے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ بہت اور مختلف آیات میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہو گیا مگر اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ دونوں تو ہیں صاحب، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پہ غالب ہے، زیادہ ہے۔ انسانوں کو مختلف آزمائشوں میں ڈال کر تنبیہ بھی کرتا ہے کہ رسول کے بتائے ہوئے راستے اور کتاب قرآن کے احکام پر واپس لوٹ آئے تو وہ پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے امتحان اور آزمائش انسانوں کو بے خبر رکھ کر نہیں لیتا۔ امتحان جو ہے وہ سب کو بتا دیا کہ کیا نیکی کیا بدی کیا انجام ان کا، تو باخبر رکھ کے امتحان نہیں لیا۔ یہ امتحان ایسا ہے جس کا پرچہ پہلے سے معلوم ہے، سوال معلوم ہے، جواب بھی بلکہ بتا دیا کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا اس کا نتیجہ۔ سورہ ہود جو ہے اس کی آیت پہلی ہی آیت یہ ہے کہ یہ وہ کتاب قرآن ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل بیان کر دی گئی ہے ان آیات میں۔ تو بلکہ اس نے قرآن مجید میں بار بار خبردار فرمایا کہ کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے، کن باتوں پر وہ جنت میں داخل کرے گا، کن باتوں پر وہ جو ہے حساب لے گا لوگوں کا اور ان کو سزا دے گا، اور کن باتوں پر دنیا اور آخرت میں عذاب دے گا۔ انسانوں کو دونوں راستے اور ان کا انجام صاف صاف بتا دیا، اور ان کا انتخاب پھر انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا بدی کا۔ جیسے سورہ الانسان 2 جو ہے اس میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو راستہ بھی بتا دیا اور دونوں کا جو ہے وہ انجام بھی بتا دیا۔ تو یہ بھی بڑی اہم ہے کہ دونوں راستے دونوں بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ بدی کا شیطان کا راستہ ہے۔ اب تم دیکھ لو کہ تم
شکر گزاری والا راستہ یعنی اچھا راستہ، نیکی تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہو، کہ یا کہ شیطانی اور بدی اور برائی اور گمراہوں کا راستہ؟ تو اس کے بعد سورہ کہف کی 7 آیت ہے. تو سورہ ہود کی تو میں نے بتا دی پہلے جو ہے آیت، یہ جو ابھی بتائی ہے. اچھا، اس کا میں جو ہے وہ یہ آیت 1 اور 2 سورہ ہود کی، تو بہرحال یہ تسلسل میں ہی ہے، تو میں اس کا ترجمہ دوبارہ سے مکمل ترجمہ اس کا بتا دیتا ہوں. الف لام میم، کتاب ہے کہ محکم کی گئی ہیں اس کی آیات، یعنی بہت مضبوط آیت ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو کچھ مطلب اور ہوگا. محکم ہے کہ بالکل واضح ہے، صاف ہے، اور بالکل اس میں مت شک کرو، یقیناً اس کو سمجھو کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جا رہا ہے. اس کی آیات پھر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں حکیم و خبیر کی طرف سے. تو جو حکیم ہے، جو خبیر ہے، جو حکمت والا ہے اور ہر چیز جاننے والا ہے، یہ اس کی طرف سے یہ ہے کہ یہ آیات قرآن کی کھول کھول کے بتائیں کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا. کہ کسی اور کی اللہ کے علاوہ عبادت مت کرو. یقیناً میں جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، جو بھی پیغمبر ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اللہ کی طرف سے یقیناً میں پیغمبر ہوں اور خبردار کرنے والا ہوں کہ سیدھے راستے پہ رہو، جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ کے ہے، اور بشارت ان کو جو نیکی کے راستے پہ ہوں گے، اور ڈرانا ان کو جو ہے کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، دوزخ اور اس کو عذاب کے جو انجام ہے اس سے ڈرو. تو اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا. یہ دو ہے. پھر آگے یہ ہے کہ اور یہ کہ بخشش چاہو اپنے رب سے پھر پلٹ آؤ. وہی جو میں نے کہا کہ جو پلٹ آئیں گے، جو بخشش چاہیں گے، تو اللہ تو تم اس کی طرف دے گا وہ تمہیں بہترین سامان زندگی ایک وقت مقرر تک، اور دے گا ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا اجر. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو میں ڈرتا ہوں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک عذاب سے. تو یہ جو ہے اب وہی چیز کہ اگر سیدھے راستے پہ رہے اور واپس آ گئے گناہوں سے بھی پلٹ کے واپس، تو میں بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ اجر ہوگا. اور اگر منہ پھیرا میری آیات سے، میرے حکام سے، اور شیطان کے راستے پہ اور اس کے دوست بن گئے، تو پھر بڑا ہولناک عذاب کا تمہیں جو ہے وہ پیغمبر وہ تنبیہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم لوٹ کر واپس نہ آئے تو پھر جو ہے وہ مشکل ہوگی. اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا ہے تم لوگوں نے واپس، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر بہت قادر ہے. پھر سزا کے لیے بھی، جزا کے لیے بھی، اور دونوں کے لیے وہ بہت سخت ہے اور قادر ہے. اور یقیناً یہ فیصلہ ہو کے رہے گا جب قیامت پہ اٹھائے جائیں گے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے امتحان میں کامیاب ہوئے، کون ہے جو امتحان اور آزمائش میں جو ناکام رہے. تو یہ تو آیت ہوگی. اس کے بعد میں نے کہا سورہ کہف کی آیت جو ہے اچھا نہیں، سورہ ہود کی ایک اور اہم آیت ہے، وہ آیت نمبر 7 ہے، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. کاف سے پہلے، کاف کی بھی 7 آیت ہے، مگر اس سے پہلے اب ہود کی میں نے شروع کیا تو ہود کی بتا دیتا ہوں، وہ بھی 7 ہے. تو اس میں 7 آیت یہ ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. ترجمہ اس کا: اور وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور
تھا اس کا عرش پانی پر، پیدا کیا تم کو تاکہ آزمائے تمہیں. یہاں بھی وہی ہے کہ پیدائش کا مقصد یہاں بھی کہ تمہیں آزمانے کے لیے. یہی میں نے کہا نا، یہ آزمائش کی جو ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے، دیکھے یہ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ کا کہ پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ آسمانوں و زمینوں اور نظام اور سب کچھ، اور انسان کی تخلیق کے بعد پھر انسان کو آزمایا جائے گا کہ تم میں سے کون بہتر عمل جو ہے وہ کرے گا. بالکل سورہ ملک کی جو آیت ہے اسی قریباً وہی مفہوم ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ یقیناً تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو فوراً بول اٹھتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. تو وہ کافر جو ہیں وہ تو اس کو ماننے کے لیے نہیں تیار، نہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں کہ موت کے بعد حساب کتاب ہوگا. تو یہ ان کو بڑی سخت تنبیہ اور بہت سخت جو ہے اگلی ہی آیت میں کہ ان کے لیے بہت سخت عذاب جو ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے، آگ کا عذاب. اور وہ آگ کا عذاب کبھی نہیں ٹلے گا، اور وہ ان کا گھیرا کیے ہوئے ہے. اور وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جب وہ آئیں گے تو پھر وہ وہاں جو ہے وہ چیخیں ماریں گے اور منتیں کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دو، نیک کام کر کے پھر واپس بلا لینا. بہت کچھ ایسے کریں گی باتیں. تو یہ اگلی آیات میں یہ سارا تسلسل اسی کا ہی ہے کہ ان پہ عذاب آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، پیغمبر کا انکار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے یا توحید اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے. تو ان کا انجام بڑا برا ہوگا. تو یہ ہوگی سورہ ہود کی دو جو ہے آیات. تو اس کے بعد سورہ کہف جو ہے اس کی بھی سات ہندسہ، سات جب بھی آتا ہے تو میں اس پہ کمنٹ ضروری ہو جاتا ہے. سات کا ہندسہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، اس کی بہت ہی اہمیت ہے. قرآن پاک میں نے یہ کچھ مہینے پہلے اپلوڈ کیا تھا لیکچر، میرے 25-30 سال کی میری یہ تحقیق ہے، اور میری نوٹ بک کافی زیادہ اس میں بہت زیادہ اس میں ہے جو ساتھ سے متعلقہ ہیں باتیں. اور آہستہ میں بتاتا رہتا ہوں اپنے لیکچرز میں، اور کسی وقت مزید اس پہ کچھ ایپیسوڈز ہوں گے. تو یہ بھی دیکھیں خاص آیات ہیں، بہت اہم آیات ہیں قرآن مجید کی. سورہ فاتحہ تو ہے ہی 7 مثانی، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں مجید میں بھی ذکر ہے کہ 7 آیات والی قرآن کہ جو یہ سورہ فاتحہ ہے یہ بہت فضیلت ہے، القرآن کہا، اور اس کا بڑا مرتبہ، اور اس میں توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی تمہید ہے، اور اچھی نیکی بدی اور انجام دونوں کا، اور دعا بھی ہے. تو یہاں بھی یہ دیکھیں سورہ ہود کی 7 آیت اور سورہ قاف کی بھی 7 آیت، یہ دونوں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا مقصد، اور پھر دوسرا جو ہے وہ عبادت، اور پھر دوسرا جو ہے آزمائش. دونوں کتنی یہ اہم ہیں دونوں آیات. اور یہ 7 نمبر آیات ہیں، یہ تو 7 کی اہمیت بہرحال یہ میرا اپنا ہے خیال کہ یہ 7 کی اہمیت ہے یہ نہیں، مگر یہ لگتا ہے ایسے ہی ہے. اور صرف ایسے ہی نہیں ہیں، 20 اور جگہ ہیں، 20 کیا میرا خیال 50 کے قریب تو میں نے کاؤنٹ اپ تک کر لی ہیں کہ یہ جو اہمیت کی باتیں ہیں 7 کے متعلق. تو مگر میرا خیال ہے یہ کئی 100 ہیں. آہستہ جب آدمی ڈسکور کرنے لگے تو یہ بہت، یعنی ابھی تک بھی 25-30 سال کے بعد بھی مجھے یہ ابھی میں نے نوٹ کیا، یہ سمجھا ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے، یہ کہ یہ دونوں آیات جو ہیں ان کا بھی 7 نمبر ہے. تو یہ جو ہے سورہ کہف کی آیت جو ہے وہ میں اب 7 نمبر جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. یہ بھی مختصر آیت ہے مگر بڑا واضح کلیئر مفہوم ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ بھی اسی سورہ ملک کی جو 2 نمبر آیت ہے اسی کے قریباً مفہوم. تو واقعہ یہ ہے کہ بنایا ہے ہم نے ان سب چیزوں کو زمین پر
زمین پر ہیں یہ زینت، اس لیے تاکہ آزمائیں ہم لوگوں کو کہ کون ان میں سے بہتر ہیں عمل کے لحاظ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واقعہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اور جو میں نے بتایا ہے کہ ان سب چیزوں کو جو بنایا ہے انسان کے لیے یہ زینت کے لیے ہے، اور یا زینت ہے یا یہ آرائش ہے یا جو بھی استعمال کی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، جس میں آپ کی آزمائش بھی ہوگی ان چیزوں میں کہ یہ آپ اسراف تو نہیں کرتے، ضائع تو نہیں کرتے چیزوں کو، اعتدال کی زندگی اختیار کرتے ہیں کہ نہیں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور حلال ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، پھر یہ مال و دولت جو ہے اس پہ تکبر تو نہیں کرنے لگ جاتے، زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول تو نہیں جاتے، یہ چیزوں کی جو فراوانی اور اس سے تفاخر اور تکبر اور آخرت کو ہی بھول جاؤ اور بس سمجھو یہی ہے سب کچھ، جو کچھ ہے کھا پی لو، تو یہ پھر آزمائش ہے بہت بڑی۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا اتنی زیادہ آزمائش بھی سخت ہوگی ان لوگوں کی۔ بڑی اہم ہے، بڑی اہم یہ بھی ہے سورہ کہف کی اور سورہ ہود کی، سورہ ملک کی، دو جو ہے یہ آزمائش کے لحاظ سے بہت اہم آیات ہیں۔ تو چلیں یہ میں جو لکھی ہے تفسیر سورہ کہف کی وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بہت کشش والی چیزیں بنائیں، اور مال و دولت، اولاد کے نفس کی خواہشات میں کہیں انسان پھنس کر تو نہیں رہ جاتا، اور اللہ کے احکام اور آخرت کے عذاب کو تو نہیں بھول جاتا۔ اللہ انسانوں کو جانچے گا کہ کون اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے اچھے اعمال کرے گا، تاکہ اچھے اعمال والوں کو اچھا بدلہ دے سکے اور برے اعمال والوں کو برا بدلہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ اچھا یہ سورہ ہود کی بھی میں نے بتا دی ہے، مگر جو تفسیر سورہ ہود کی 7 آیات کی میں نے بتا دیا، مگر جو میں نے لکھی ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، کچھ اس میں اور باتیں ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور 7 دن آرام فرمایا۔ اچھا یہ اس میں اضافہ ہے کہ یہ 6 دن کے تو بنایا، مگر 1 دن اور بھی اللہ تعالیٰ نے لگایا اس پہ، جو انسان کو کوئی ٹھیک ٹھاک کیا، اور اس کو جیسے فنیشنگ ٹچ کوئی بھی چیز بنا لے آدمی تو آرکیٹیکٹ وغیرہ پھر وہ فنیشنگ ٹچ دیتے ہیں اس کو، وہ فنیشنگ ٹچ جو ہے وہ دیا، کچھ آرام کیا، تو یہ پھر 7 دن کل 7 دن نہیں بنتے۔ یہ 7 کی اہمیت پھر میں کہہ رہا ہوں کہ 7 کی 2 آیات کی تو اہمیت بتائی کہ 7 نمبر آیات، اور انسان کی تخلیق اور انسان کے امتحان کے لیے دونوں ایسے نہیں ہیں، 7 کی جگہ کوئی 20 بھی ہو جا سکتی تھی یہ آیات، مگر وہ بھی 7 ہے، یہ بھی 7 ہے، اور انسان سے متعلق اور بنیادی انسان کی سب سے زیادہ یہی ہے کہ انسان کی تخلیق اور کیوں تخلیق ہوئی، اور پھر امتحان بہت اہم، اور پھر 7 جو ہے دن میں بنایا، زمین آسمان اور یہ سب کو 7 دن میں مکمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کا مقصد بیان فرما دیا، جیسا کہ سورہ ملک آیت 2 میں، سورہ کہف 7 میں فرمایا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، جن میں عبادت اور اچھے اعمال شامل ہیں، تاکہ لوگوں کو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے، جیسا کہ سورہ فصلت آیت 34 آیت میں بھی آتا ہے کہ بھلائی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہوگے، اور ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ ان کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی پر رتی برابر ظلم نہیں ہوگا، اور یہ آخرت کا جو فیصلہ ہے، اچھے لوگ ان کا اچھائی ہوگی، ان کا اچھا فیصلہ انجام، اور برے لوگ جو ان کو برا فیصلہ انجام ان کا ہوگا۔ اور سورہ یہ یونس کی 44 آیت ہے کہ مگر ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ، جو کھیتی بیج جیسا بویا ویسا ہی کاٹے گا انسان، یہ مقصد۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو بھی نافرمانیاں کرتا ہے، تو انسان اللہ کا کوئی نقصان اس میں، انسان اپنا خود ہی نقصان کرتا ہے۔
دوسری جگہ سورہ نمل آیت 90 میں بھی فرمایا، کیا تمہیں تمہارے اعمال کے علاوہ بھی کوئی معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ یعنی اعمال کا ہی معاوضہ ہوگا، یعنی کہ سوال کرنے کے انداز جو ہے ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ جواب اسی میں ہی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ معاوضہ نہیں ہوگا، اعمال کا ہی ہوگا۔ جیسے اعمال، جیسے اوپر بھی آیا کہ اچھے اعمال کا اچھا فیصلہ، اچھا نتیجہ، برے اعمال کا برا نتیجہ۔ اور سورہ بقرہ کی 279 آیت جو ہے اس میں فرمایا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم، نہ تم ظلم کرو، نہ تم ظلم، انسان کو کہا نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی ہم کیا ظلم کریں گے کہ ظلم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اس کی عبادت نہیں کریں، تو یہ ظلم ہے۔ اور اگر اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کیوں ظلم کروں گا کسی پہ، جو تم ظلم اگر نہیں کرو گے، تم اچھائی کرو گے، تم نیکی کرو گے، میری تابعہ داری کرو گے، تو میں پھر کیوں تجھ سے ظلم کروں گا، تجھ سے سزا دوں گا تجھے تو پھر اجر ہی اجر ہے، اس کا انعام ہی ملے گا۔ اور سورہ انبیاء 47 آیت میں فرمایا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ادنا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعمال کا صلہ ملے گا، اچھے اعمال کا اچھا، برے اعمال کا برا۔ کتنی آیات، ابھی 3-4 آیات تو ابھی میں نے پڑھی ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی بہت آیات ہیں۔ تو اوپر کے بیان میں ایک بات قابل ذکر بات ہے جس کا میں 25، 30، 7 نمبر اور 19 نمبر کی بات 25-30 سال سے میں لکھ رہا ہوں اور قریبی دوستوں کو بتاتا بھی رہا ہوں، وہ ہے اعداد 7 اور 19 کی ناقابل یقین خصوصی اہمیت۔ اس سلسلے میں میرا بیان یوٹیوب پر اس عنوان سے مفصل بیان جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، اور یہ آپ ایڈ کریں بینات القرآن اور آگے لکھیں سگنیفیکنس آف نمبر 7 and 19، تو آپ وہ سن سکتے ہیں۔ تو بیان زیادہ تفصیل میں ہے، اس میں آپ کو کافی معلومات ہوں گی، زیادہ معلومات حاصل ہوں گی۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت، یہاں کیوں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کہف 7، ہود کی بھی 7، اور انسان کی تخلیق اور آزمائش اور اس کے متعلق، اور انسان کی کائنات کی جو سب تخلیق ہے وہ بھی 7۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کہف اور آیت ہود جو کہ انسانوں اور زمین کے 7 دنوں میں بنانے اور پھر انسان کے مقصد حیات اور امتحان کی بات فرمائی ہے، جو عدد 7 کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بھی 7 مراحل پہ، پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں تخلیق کے مراحل بیان کر رہا ہوں نا، یہ جو ٹاپک ہے، یہ بیان جتنے ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں۔ ایک اس میں ہے کہ تخلیق کے مراحل، یہ میں نے مختلف آیات سے، اور یہ بھی کوئی بہت دیر کی بات نہیں ہے، یہ چند مہینوں کو یا کچھ مہینوں کی بات ہے، میں ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ایسے ذہن میں آتی جاتی ہیں، یہ اس کے متعلق 7 اور 19 کی باتیں، تو میں لکھ لیتا ہوں اسی وقت تاکہ بھول نہ جاؤں۔ تو یہ بھی چند مہینوں کی ہی بات ہے کہ میرے ذہن میں آئی، یا 2-3-4 مہینوں کی بات ہے۔ تو یہ میں نے کاؤنٹ کیا کہ یہ تخلیق کے جو مراحل ہیں انسان کے، یہ بھی 7 ہیں، کاؤنٹ کر رہے تو 7 ہیں، مگر یہ بڑا دھیان سے 2-3-4 مختلف آیات سے یہ ان کو اکٹھا کر کے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو جو عدد 7 کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بھی 7 مراحل میں فرمائی۔ ایک جو ہے یہاں میں بتا رہا ہوں وہ کیا ہیں 7 مراحل: مٹی سے، نمبر 2، پھر نطفہ سے، 3 پھر علقہ سے، پھر 4 پھر مضغہ سے گوشت کا لوتھڑا، اور 5 پھر ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، اور 7 پھر انسان کو خاص شکل میں صورت مکمل کی اور اس میں روح ہوگی۔ دیکھیں میں نے 7 یہ جو ہے نا بتا دی ہیں کہ یہ انسان کی تخلیق کے بھی 7 مراحل ہیں، تو بہت اہم ہے۔ یہ دیکھیں 4 چیزیں ہوگی یہ 7 کے متعلق اسی بیان میں،
اور میرے پاس میرا خیال ہے 50 سے تو زیادہ ہی ہیں یہ اب، اور بڑھتی جا رہی ہیں، میرا خیال ہے ہر چند دنوں کے بعد کوئی ایک اور چیز، یہ انکاؤنٹیبل، میرا خیال ہے یہ انکاؤنٹیبل ہے۔ 7 اور 19 کے جو فیکٹس ہیں اور کیا کیا اس میں باتیں ہیں، یہ مختلف ہر مذہب میں اس کی اہمیت ہے، 7 کی تو ہر مذہب میں اہمیت ہے۔ میں بہت بتاتا ہوں، ہندوؤں کی تو شادی نہیں ہو سکتی 7 کے بغیر، آپ کو پتہ ہے یہ 7 چکر لگانے اور بھی باتیں 7 کی۔ ایسے ہی جو ہے وہ بائبل میں بھی میجر سینس جو ہیں وہ 7 ہے، بہت بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ 7 ہیں، بے شمار اور چیزیں 7 سے 7 ویک جو ہے اس کے دن 7 ہیں، اور جو کانٹیننٹس ہیں وہ 7 ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو میجر جو ہے وہ 7 ہیں۔ اب وہ میں تفصیل سے مزید بتاؤں گا، مگر میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے ان باتوں کی۔ تو اس کے بعد سورہ ہود کی 2 نمبر آیت میں نے بتا دی ہے وہ پہلے سے ہی، تو اس کی تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی اطاعت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے حق کے ساتھ بنایا جو ہے انسان کو۔ یہ سورہ ہود کی جو 2 نمبر میں نے بتائی پہلے، میں نے وہ آپ کو سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو یہاں یہ مضمون کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہاں مضمون کے علاوہ 7 اور 19 کا بھی کافی میں نے ذکر کر دیا، اور میں جہاں بھی یہ 7 19 آتا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، جو بھی میں نے سنایا، آپ نے سنا، اس کو سمجھنے، غور کرنے کی، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی اس پہ توفیق دے۔ اور ایک نہ بھولیں سبسکرائب کرنا اور کلک بیل آئیکن کو، تاکہ یہ جب بھی اپلوڈ ہوں پروگرامس، لیکچرز ہو، تفسیر ہو، تو آپ اسی وقت جو ہے وہ سن سکیں۔ بہت اہم ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کے فرینڈس ہیں، فیملی ہے، کانٹیکٹ گروپس ہیں، میڈیا گروپس جو بھی ہیں، سب میں جو ہے سب کو بھیجیں، ثواب ہی ہوگا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی نقصان کا تو سوال ہی نہیں ہے، تو فائدہ تو یقیناً ہوگا کہ جتنے لوگ اس کو سنیں گے، کچھ عمل بھی شاید اس پہ ہو جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ جو میرے پروگرامس ہیں ان میں پارٹیسپیٹ آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ خود بھی سنیں، سبسکرائب کریں، فیملی کو سنوائیں، دوستوں کو آگے فارورڈ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول کرے یہ جو کوشش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ مع السلامہ، مبشر و مبشر۔